السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو سٹوری لے کر آئی ہوں وہ ایک نیک پاک دامن عورت کے بارے میں ہے۔ پلیز ہمارے چینل اردو کہانیوں کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نیک پاک دامن عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی گاؤں میں رہتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے شوہر کو گاؤں سے باہر شہر میں دور جانا پڑ گیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم میرے پیچھے میری بیگم کا خیال رکھنا۔ اس نے حامی بھر لی۔ وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا بھائی گھر میں اپنی بھابھی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے اپنی بھابھی کو پہلے کبھی اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کی بھابھی پر نظر پڑی تو اس کے من میں لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے بری نیت کے ساتھ اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ اس نے اس بات پر اپنے بھابھی کو منانا شروع کر دیا۔ وہ ایک نیک پاک دامن عورت تھی۔ وہ نہ مانی۔ اس نے اس کو انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ عورت نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے۔ جب تمہارا بھائی آئے گا تو میں اس کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ کہتا تم کیا بتاؤ گی؟ اس سے پہلے تو میں تمہارے بارے میں اس کو بتاؤں گا کہ تم کس طرح مجھے اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی۔ وہ شخص اسی طرح اس سے بحث کرتا رہا، لیکن وہ اس عورت نے اس کی بات نہ مانی اور ذرا نہیں ڈری، اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس کے بھائی نے اس کو الٹی سیدھی باتیں بتا دیں کہ یہ کس طرح مجھے اپنے ساتھ بدکاری میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے شوہر نے جب اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات سنی تو اس کو بڑی ناگوار گزری۔ جب شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات سنے تو اس کے ذہن پھر ہی جاتا ہے۔ اس نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا مار پیٹ کر۔ تو وہ سڑک کنارے پڑی تھی۔ وہ چلتے چلتے کسی روڈ پر آ گئی۔ ایک نیک شخص گزرا ادھر سے تو اس نے سوچا کیوں نہ اس کو اپنے ساتھ لے جایا جائے اور اس کو ٹھیک کر کے اس سے شادی کر لی جائے۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گیا، اس کی خوب دیکھ بھال کی تو وہ ٹھیک ہو گئی اور اس نے اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی۔ وہ نیک خاتون تھی۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا۔ اس نے اس کو شادی کی پیشکش کی۔ اس نے کہا تم مجھ سے نکاح کر لو، میرے 3 بچے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کرنا اور گھر میں ہنسی خوشی رہنا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ تو اس عورت نے اس کو انکار کر دیا۔ وہ شخص اس کو بہت سارے پیسے دے کر گھر سے رخصت کر دیا۔ اسی طرح وہ عورت دوسری جگہ پہنچ گئی۔ وہ عورت اسی طرح سفر کرتے کرتے کہیں دور جا پہنچی۔ وہ عورت بڑی نیک دل تھی۔ اس کے دل میں کبھی بدکاری کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ وہ اسی طرح ایک جگہ بیٹھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی اور اپنے رب کو یاد کر رہی تھی کہ اے اللہ، مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے، اب تو ہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو بہت جلد مجھے اپنے پاس بلا کر اس مشکل سے نکالے گا۔ اس عورت کو بارے میں ایک بادشاہ کو پتہ چلا۔ بادشاہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ عورت وہاں رہ کر بادشاہ کی بہت پسندیدہ عورت بن گئی۔ وہ بہت ہوشیار تھی اور نیک دل خاتون تھی۔ وہ بہت اچھے مشورے دیتی تھی سلطنت کے بارے میں۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے بھی اس کو نکاح کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، وہ مر گیا۔ بادشاہ نے اپنی ساری سلطنت اس کے نام پر لکھ دی۔ جب اس کو وہ بادشاہت ملی تو اس نے سارے آدمی جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سب کو سزا سنا دی۔
اسی طرح اس عورت کو اپنی زندگی میں رب سے کیے گئے وعدے کی طرح اپنی عبادت کے بدلے انعام مل گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ہمیں اپنے رب پر پورا یقین رکھنا چاہیے اور نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آزمائش زندگی میں آ بھی جائے تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی تو نام ہی آزمائشوں کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے اور ہماری